پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، کچھ یہ بھی قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیرنٹس میں سے، دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کیا ہوگا، ماں ان سے راضی ہوگی اور باپ ان سے ناراض ہوگا، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے ایسے ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مختلف اس کی مطلب تقریباً 10 قول ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند مشہور یہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ بٹھایا جائے گا اور یہ دونوں کو دیکھیں گے، پہلے جنت والوں سے مخاطب ہوں گے، پھر جہنم والوں سے مخاطب ہوں گے. جنت والوں سے ان کی گفتگو شروع ہو جائے گی. کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر، سلامتی ہو. یعنی اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ گفتگو کیسے شروع کی جاتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی بات شروع کرتا ہے وہ سلام لے کر بات شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک یہ بھی پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ جو اچھے مسلمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی ہسٹری ان کو پتہ ہوتی ہے، وہ اپنی گفتگو کا آغاز ہیلو ہائی سے کرنے کی بجائے السلام علیکم سے کرتے ہیں. کیا کہیں گے سلام لینے کے بعد؟ پھر لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ داخل تو نہیں ہوں گے جنت میں ابھی، لیکن وہ جنت میں جانے کی امید رکھیں گے، طمع رکھیں گے. شدید خواہش کو کہتے ہیں طمع، شدید چاہت ہوگی ان کی جنت میں جانے کی. اور اس کے بارے میں یعنی وَهُمْ يَطْمَعُونَ کے بھی 2 میننگز یہاں پہ کیے گئے ہیں. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن امید رکھتے ہوں گے کہ ان کو آئندہ جنت نصیب ہو جائے گی. یہ ہے ان کی طمع، یہ ہے ان کی امید. دوسرا یہ کہ اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جن کا جنتی ہونا ان کی علامتیں دیکھ کر معلوم ہو جائے گا، حالانکہ وہ ابھی حساب کتاب میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. اعراف والے، ان کے حساب کتاب پینڈنگ ہوگا، وہ ابھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوں گے، ان کا حساب کتاب ابھی ہونا ہوگا. لیکن ان کو دیکھ کر، جن کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، ان کو دیکھ کر وہ اس چیز کی طمع اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. یہ 2 طرح سے اس کے میننگز اور مفہوم جو ہے سامنے آتے ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی، اب جہنم والوں کی طرف جب یہ دیکھیں گے، اصحاب الناری، اصحاب النار کی طرف جب ان کی نگاہیں جائیں گی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ بہت ڈر جائیں گے، اتنی زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر پراؤڈ کرنے لگیں کہ ہم تو نہیں اس میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس دن تو انسان چھوٹی چھوٹی سی بات سے خوف کھائے گا، ڈر جائے گا. ٹھیک ہے، تو اعراف والی جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو شوق اور رغبت سے دیکھیں گے، انہیں سلام کریں گے. لیکن جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کریں گی، مگر ان کی نگاہ اللہ کی طرف سے پھیری جائے گی، یعنی جہنم کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے. لیکن صرفت، خود ان کی نگاہیں اللہ کی طرف سے پھیری جائیں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی. کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، دعا کرنا شروع ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. ان کو خوف ہوگا کہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے ساتھ، ان ظالمین کے ساتھ جہنم میں نہ پھینک دے. تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، وہ اس وقت بھی دعائیں کرتے ہوں گے. اس لیے نیک عمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا اور جہنم سے بچا لینا. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ انسان جنت میں اپنی کوشش کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہوگا کہ انسان جنت میں داخل ہوگا، جنت اس کا مقدر ہوگی. اس لیے وہ لوگ اس دن، کیونکہ اللہ کو دعا کرنا بڑا پسند ہے، دعا سراپا عاجزی ہوتی ہے، دعا انسان کو تکبر سے بچاتی ہے. جب انسان بڑا عاجز ہو کر کہتے ہیں اللہ مجھے جنت میں داخل کرنا، میرا ٹھکانہ جہنم نہ بنانا. جہنم بڑی سخت جگہ ہے.
تو دعا مانگنا جنت والوں کی خوبی ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا میں بھی اللہ سے بڑی دعائیں مانگنی چاہیے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے کہ ہمیں یہ موقع یہ وقت ہی نصیب نہ ہو کہ ہمیں حساب کتاب کے لیے ویٹ کرنا پڑے، کیونکہ حساب کتاب کے لیے ویٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی اذیت ہوگی. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوموں میں سے شامل نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف، یہ ایسے لوگ رک نہیں جائیں گے، پھر یہ جہنم والوں کو پکاریں گے. ان کی نگاہیں جب جہنم والوں کی طرف پھیر جائیں گی تو پھر جہنم والوں کو پکاریں گے. رجالن، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے. مثلا کوئی کولیگ ہوگا، کوئی پیرنٹس میں سے، کوئی بچوں میں سے، اس طرح سے جانے پہچانے لوگ ہوں گے. یہ ایسے لوگ بڑے عقل مند ہوں گے، لوگوں کو آسانی سے پہچان لیں گے. بسیماہم، ان کی علامت سے. قالو، ان کو کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہاری جماعت جس پہ تم بڑا فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اڑے ہوئے تھے، آج وہ تمہارے سپورٹیو کہاں گئے ہیں؟ آج تمہارے فالوورز کہاں گئے ہیں جن کے بل بوتے پر تم دنیا میں بڑا اکر کے چلتے تھے کہ کوئی قیامت شیامت نہیں آنی، کوئی ہڈیاں دوبارہ نہیں جڑنی، کوئی گوشت پوست نہیں چڑھنا. اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے جب ہڈیاں دوبارہ گل سڑ جائیں گی اور بکھر جائیں گی؟ انکار کرتے تھے نا. آج وہ تمہارا تکبر کہاں پہ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک گوتا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ کہے گا نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب. یعنی اس کو دنیا کا تمام آرام بھول جائے گا، اسے لگے گا شاید زندگی میں کبھی اس نے خوشحالی دیکھی ہی نہیں تھی. اس قدر عذاب سخت ہوگا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک گوتے سے ہی اسے دنیا کا آرام بھی بھول جائے گا. ما اغنا عنکم جمعکم، جو بھی جماعتیں اس نے جمع کی ہوں گی، جو لوگ اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہوں گے، جن کے بل بوتے پر وہ خود کو بڑا طاقتور سمجھتا ہوگا، جن کی سپورٹ اس کو دنیا کے اندر اس کی آنکھیں ماتھے پر لے آئی ہوگی، قیامت کے دن وہی لوگ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ جہنمیوں کو پکار کر لوگ اعراف والے اصحاب الاعراف کہیں گے کہاں ہے تمہاری جماعت، کہاں ہے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تھے، جن پر تم تکبر کرتے تھے، جن کے بل بوتے پر تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمتہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ کوئی رحمت. یعنی قریش کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور مسکین مسلمانوں کو دیکھتے تو قسمیں کھا کر کہتے ان لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس طرح سے وہ ایمان والوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کو ذہنی طور پر کمتر محسوس کروا کر بڑا خوش ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان پر کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی. چلو اب دیکھو اللہ ان کو کہے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جو. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کے جو کمی بیشی ہوگی ان کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو نادر مسلمانوں سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، کہیں گے دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی رحمت نازل نہیں کرنی. اب دیکھو جنت میں وہ کتنا خوش رہ رہے ہیں، کتنی خوشی کے ساتھ اپنی وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں. ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا غم بھی نہیں ہے.
تو آج اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی ہمیں ٹارچر کرتا ہے، کوئی ہمیں ڈیموٹیویٹ کرتا ہے، ہمارے دین کا تانا دے کر ہمیں کم تر سمجھا جاتا ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کوئی زندگی نہیں گزارتے، یا دنیا کی جو خوشحالیاں ہیں ان کو یہ اچھے طریقے کے ساتھ انجوائے نہیں کرتے، بڑا کم تر مجلس میں، کسی مجلس میں چلے جائے نا، جو دین پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو بڑا لو دکھایا جاتا ہے. قیامت کے دن یہی لوگ راج کریں گے تمام ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو تنگ کیا ہوگا، اور ان پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، ہمیں جنت والوں میں شامل کرے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں. کیونکہ اصحاب الاعراف جو ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے نا، تو جنت والے ان کو مسکین جنتی کہیں گے. کیونکہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ ایسے لوگوں پر جنت کا پانی پھینکا جائے گا، اور پھر یہ لوگ جو ہیں دوبارہ سے ان کے اوپر جو داغ ہوگا، جو جہنم کی تپش کی وجہ سے ان کا جسم تھوڑا سا سیاہ ہو جائے گا، وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ان کے ماتھے پر، ان کے چہروں پر ایک نشان ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ جہنم، یعنی یہ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اعراف والے ہیں. تو ان کو جنتی، مسکین جنتی کہیں گے، ان کو مسکین جنتیوں کے نام سے وہاں پہ جانا پہچانا جائے گا. اب دنیا کے اندر کسی محفل کے اندر ہمیں مسکین کہا جائے تو کتنا برا فیل ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس محفل میں بیٹھتے رہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جنت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نیک اعمال اتنے زیادہ اچھے ہو جائیں کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں جس پر اصحاب الاعراف والے بھی رشک کریں، جن پہ اصحاب الاعراف والے بھی سلام بھیجیں، جن کو پہچان کر ان سے بات چیت کرنا چاہیں. تو دنیا کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ تکبر. یہ جو یصدون عن سبیل اللہ ہے نا، اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے تکبر کے ساتھ. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے اور اپنی کوشش اور اپنی ایفرٹ اور اپنی طاقت پر تکبر کرتا ہے نا، تو پھر وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے اعمال چیک کرنے چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں یا دین کی طرف، اسلام کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی آیات سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا سیکھا آپ نے؟ اپنے لرننگز جو ہیں وہ شیئر کریں، اپنے ساتھ شیئر کریں کہ جو اہم بات آج آپ نے سیکھی اور جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. آج کی عملی بات ان آیات کی مدد سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے؟ تلاوت سنیے، ساتھ ساتھ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آج کیا تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، اپنے ایمان کے تھیلے میں آپ کیا بھر کے جا رہے ہیں آج. بسم اللہ الرحمن
جی بہت خوبصورت لرننگ پوائنٹس شیئر کیے گئے ہیں کہ بات کا آغاز السلام علیکم سے کرنا چاہیے، ہیلو ہائی سے نہیں۔ یہ لرننگس جو ہے نا آپ اپنے پاس بھی سیو کیا کریں، وقتاً فوقتاً انسان دیکھتا رہتا ہے۔ جنت کے حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دعائیں بہت ضروری ہیں، بہت۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے اللہ اس بندے کے حق میں مجھے لکھ دے، اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، جہنم اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے اللہ مجھے اس سے دور رکھنا، اس کو میرے سے پناہ دے دینا۔ تو اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ پھر اللہ سے جنت کے حصول کی دعائیں، کامیابی کی دعائیں مانگنی چاہیے، آگ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے دن کامیاب کرے۔ تو آج کی آیت سے یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ جنت الفردوس بہت ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہم ٹاپ کریں، ہم فرسٹ پوزیشن لیں، سپلی کے ساتھ پاس ہونا کسی کو پسند نہیں ہے، اور پھر ویٹ کر کے سب لوگوں کا امتحان اور رزلٹ آ گیا ہے، ہمارا نہیں آ رہا، بڑی دیر ہو رہی ہے، ہمارے کچھ اعمال ایسے تھے جس کی وجہ سے نہیں آ پا رہا، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت عطا کرے۔ اور پھر آج کے ایسے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی سے بات کرتے ہیں یا ملتے ہیں تو ہمیں سلام لینی چاہیے۔ دعا جو ہے مانگنا عاجزی کی علامت ہے۔ ظالم لوگ وہ ہیں جو اپنے رویوں سے دین کے راستے سے دوسروں کو روکیں گے، بالکل، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا کہیں ہمارا کوئی رویہ۔ اب دیکھیں ایک پیرنٹ ہے نا، بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، بچے کو تو وہ سمجھا رہا ہے لیکن اس کا رویہ اس کی بات کے متضاد ہے۔ اب وہ سوچے اس کا رویہ بچے کو دین سے دور کرے گا، وہ کہے گا میرے ماں باپ مجھے اتنا اچھا گائیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ تو عمل نہیں کر رہے۔ ایسے ہی جب آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے تو لوگ بجائے دین کی طرف آنے کے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان رویوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس صرف باتیں رہ جائیں اور ہمارے پاس عمل نہ ہو۔ بچہ ماں کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کے ورڈز کو نہیں دیکھتا۔ اس لیے آئندہ آنے والی نسلیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، میرڈ نہیں ہے، تو یہ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی ہمیں بٹھانا ہے کہ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو بہت قربانی دینی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑی قربانی کے ساتھ ساتھ عمل اپنے بڑے بڑھانے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لرننگ پوائنٹس میں والدین کی اطاعت اور انہیں راضی رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں حق کا علم ہو گیا ہے تو کوئی جتنا مرضی روکے ہم حق سے نہیں ہٹ سکتے، ہمیں حق سے نہیں ہٹنا، ہمیں دین کے راستے سے نہیں رکنا۔ لوگ ہمیں جتنا بھی کہیں کہ یہ لوگ بڑے کم تر ہیں، لوگ کوالٹی کے، نہ رکیں، کیونکہ جنت جب ملے گی نا تو دنیا کا ہر غم، کمی، جو احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح دعا کے ساتھ ساتھ عمل کوشش کرنی چاہیے۔ عمل صالح کے ساتھ ساتھ دعا عاجزی کی علامت ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 ان آیات پہ غور کیا جائے تو یہاں پہ دنیا میں ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، جب جنت والی آیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ جی ہمیں جنت میں جانا ہے، مگر جب جہنم کی بات آتی ہے تو ہم ان آیات کو جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے۔ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم واقعی جہنم کی آیات کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اس قدر ہمیں خوف آتا ہے، اور جنت کی آیات پڑھ کے ہم محسوس کرتے ہیں اس کی لذت کو، اس کے ٹیسٹ کو۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ویسے اعمال بھی کریں۔ السلام علیکم کو اپنی بات کا آغاز اس سے کرنا چاہیے، حصول جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں لانا، اور والدین کی اطاعت جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ یہ اہم پوائنٹس تھے جو آپ لوگوں نے بہت خوبصورت انداز میں شیئر کیے، پیش کیے۔ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے سورہ الاعراف سٹارٹ کیا اور اس پہ زیادہ تر جو آیات ہیں، جو مین پوائنٹ ہے وہ تکبر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، شیطان کی بات ہوئی، ابلیس کی۔ تو اس میں نا جیسے تکبر ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتا ہے، اکثر ہمارے لفظوں میں نہیں بھی ہوتا لیکن دل میں ہم
محسوس کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا نا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے. تو رات کو ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے صحیح بخاری میں کہ جو ایک ماں ہوتی ہے اس کے 3 درجے زیادہ ہیں باپ سے. تو تب بھی مطلب میرے پہلے مائنڈ میں آتا تھا کہ یہ کیوں کہا گیا کہ والدین کے سامنے مطلب اف بھی نہیں کرنا, یعنی اتنا سا بھی نہیں کرنا. تو وہ اتنا سا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے ہی والدہ ہوتی ہیں گھر میں, ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے. تو ہماری والدہ اگر فار ایگزامپل گزرتے ہوئے کچھ کہہ جاتے ہیں کہ اچھا اس میں ایسے کر لینا, انہیں پتہ ہے ہم روزانہ یہ کام کر رہے ہیں, پھر بھی وہ گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس طرح کا بتا جاتے ہیں. تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ فوراً سے موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ امی کو پتہ بھی ہے میں روزانہ کرتی ہوں, پھر بھی وہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. مطلب فوراً سے مائنڈ میں آ جاتی چیز, ہم ان کے منہ پہ نہیں کہہ رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے وہ والا جو اف ہوتا ہے نا, جو ہمارے مائنڈ میں فوراً سے آتا ہے کہ انہیں پتہ بھی ہے میں کرتی ہوں پھر بھی اس طرح کہہ رہے ہیں, وہ جو اف ہوتا ہے نا اس سے منع کیا گیا. اور وہ والا جو اف ہوتا ہے نا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے پھر بھی یہ کیوں لگ رہا ہے, وہ بھی ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تکبر ہوتا ہے ہمارے دل میں کہ ہمیں آتا ہے امی ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر والدین سے اطاعت کا مطلب جو سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ اگر والدین کچھ بتا رہے ہیں نا تو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے, منہ نہیں بنانا یا یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا دور بدل گیا انہیں کیا پتا ہماری باتوں کا. تو اس معاملے میں ہم نے تھوڑا سا چیز لانا ہے انشاءاللہ. جی, تکبر ہی انسان کو انکار پر آمادہ کرتا ہے. جب تکبر ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے بڑی عاجزی سے ہر ایک کی بات کو, ایون کہ جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا, جو عاجز لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کو بھی بڑے محبت بڑے انداز سے سنتے ہیں اور بڑا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کی بات کو. تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہمیں انکار کرنا چاہیے, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم باطل کا انکار کرنے کی بجائے حق کا انکار کر دیں اپنے تکبر کی وجہ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.